یہ بتانے کے لیے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ شیطان کا راستہ کون سا ہے اور رحمان کی راہ کون سی ہے۔ اب مشہور ہے کہ 1,24,000، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی تعداد ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو۔ اصول کی بات یہ ہے کہ کوئی کمیونٹی دنیا میں ایسی نہیں گزری ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے کسی رہنما کو نہ بھیجا ہو۔ اب وہ رہنما کیا میسج لے کر آئے تھے، وہ سارے رہنما 1,24,000 ہوں یا 1,30,000 ہوں یا جتنے بھی ہوں، تعداد ان کی بہت تھی، میسج ان کا ایک تھا۔ تعداد ان کی بہت تھی، پیغام ان کا ایک تھا۔ اور پیغام کیا تھا؟ وہی سورہ میں بتایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا تو ہم نے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں دیا، ہم نے ان کے ساتھ آرگومنٹس دیے، دلائل دیے، یعنی ہم نے ان کو وہ چیزیں دیں کہ جس سے وہ لوگوں کے دماغ کو کانٹیکٹ میں لا سکیں۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنی طرف سے کتابیں بھی نازل کی۔ کتابوں کا کی تفسیر کہیں شریعتوں بھی کی گئی، شریعت بھی کہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعتیں بھی نازل کی، والمیزان، اور ایسے پیمانے بھی بتا دیے کہ تم کبھی اگر کنفیوزڈ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ان پیمانوں کی روشنی میں خود طے کر لو، خود دیکھ لو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ جو لاکھوں پیغمبر آتے رہے، یہ جو شریعتیں آتی رہیں، یہ جو کتابیں نازل ہوتی رہیں، ان کی زبانیں الگ الگ تھیں، زمانے کے لحاظ سے جزوی احکام میں جزوی تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن ٹارگٹ سب کا ایک تھا، ہدف سب کا ایک تھا، اور وہ کیا ہدف؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یہ سسٹم بنانے والا وہ ہے کہ جس کی دوسری صفت توحید کے بعد عدل ہے۔ پہلے توحید، اس کے بعد عدل۔ اس لیے وہ جو نظام ہمارے لیے منتخب کرے گا، بنائے گا، اس کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم اور انجسٹس کا خاتمہ ہو جائے۔ سمجھ گیا؟ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے تو وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا، آخرت میں مسلمان نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ ٹارگٹ، وہ نشانہ، وہ ہدف اس سے وہ دور ہے۔ یہ عزاداری سرکار سید الشہداء اسی لیے ہے کہ لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑا جائے۔ مجلس ہو رہی ہے تو جو لوگ شیعہ حضرات ہیں وہ تو ہیں ہی، جو سنی حضرات ہیں وہ بھی ہمارا آڈینس ہے، وہ بھی ہمارا آڈینس ہے۔ کوئی ہندو سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارا آڈینس ہے، کوئی عیسائی سن رہا ہے تو وہ بھی ہمارا آڈینس ہے، اس لیے کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ رب العالمین نے بھیجا ہے رحمت للعالمین کے ذریعے، جو سب کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ایک ایسے رسول کے لیے کہ جو سب کے لیے ہے، ایک ایسی کتاب کے ذریعے کہ جو سب کے لیے ہے۔ تو ہمارے یہاں باؤنڈریز تو ہیں ہی نہیں، ہمارے یہاں دیواریں نہیں ہیں، اور وہ لوگ بھیانک غلطی کر رہے ہیں جو بیچ میں دیواریں اٹھا رہے ہیں، جو دیواریں اٹھا رہے ہیں وہ بھیانک غلطی کر رہے ہیں۔ اسلام سب کے لیے ہے تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ سب تک اس میسیج کو پہنچائیں، لوگوں کو بھگائیں نہیں، لوگوں کو قریب بلائیں، مسلمانوں کو کافر نہ بنائیں، کافروں کو مسلمان بنائیں۔ سمجھیں؟
یوں واپس جا رہا ہوں. ہم آپ کو یہی سمجھانے آئے ہیں, ہم آپ کو یہی بتانے آئے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کے ماننے والے تو ہیں, آپ قرآن کے ماننے والے تو ہیں. اب اس کا بد نصیبی ہے کہ اسلام الگ الگ فرقوں میں چلا گیا. ہم سب کو اپنا بھائی کہتے ہیں, لیکن ہماری لائن جو ہے, ہمارا ورژن جو ہے وہ اہل بیت والا ہے, اور اہل بیت کے ورژن میں مظلومیت ہے, ظالم ہونا نہیں ہے. اہل بیت کے ورژن میں مشکلیں حل کرنا ہے, مشکلیں پیدا کرنا نہیں ہے. یہ اہل بیت کا ورژن ہے, اسی لیے میں نے یہ اس سال کا موضوع ٹاپک قرار دیا ہے. بس تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری بدعت ہے. تھوڑا سا بیان کروں گا, باقی یا نہیں بیان کروں گا یا پھر کل بیان کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہوں گے بدعت ہے تو ہوگی بدعت. بدعت کہتے کسے ہیں؟ آپ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں, بھائی مجھے سمجھ تھا کہ عقلوں میں کیا ہو گیا ہے. کہتے ہیں جو شے رسول کے زمانے میں نہ ہو اور رسول کے بعد ہو وہ بدعت. میں نے ایک سال پڑھا تھا یہاں, میں نے خود پڑھا تھا, ڈان ہی میں تو تصویر نکلی تھی. ڈان میں ایک بوڑھے سعودی کی تصویر نکلی تھی جس کا بیان 80 برس کا بوڑھا تھا سعودی, ہمارا بھائی ہے وہ بھی. اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جب سعودی عرب میں پہلی مرتبہ سائیکل آئی ہے تو چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی, اس لیے ہمارے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ سائیکل بدعت ہے. بھائی ڈان میں چھپا تھا آپ ہی کے اخبار میں, نہیں ڈان میں تصویر کے ساتھ چھپا تھا یہ کہ چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں بائسیکل نہیں تھی لہذا بائسیکل بدعت ہے. عالم اسلام کے لیے جو مصیبتیں بہت بڑی بڑی ہیں, اس میں ایک عظیم مصیبت مفتیوں کے فتوے بھی ہیں. واللہ میں آپ میں غلط نہیں کر رہا ہوں, مفتیوں کے فتوے بھی ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئے. مفتیوں کے فتوے کی اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو سیدھا راستہ نہ چلنے دو, ٹانگ مار دو. اور کیا بدعت یہ نہیں ہے؟ اگر بدعت یہ ہے تو دنیا میں ترقی, تو پھر تو کار بھی بدعت ہو گئی, پھر تو ٹیلی فون بھی بدعت ہو گیا. مجھ سے جب کسی نے کہا کہ جو رسول کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت, تو میں نے کہا آپ تھے رسول کے زمانے میں؟ کہنے نہیں, تو میں نے کہا آپ خود ہی بدعت ہیں. ابھی سیدھی سادھی بات, آپ تو رسول کے زمانے میں نہیں ہے یہ تعریف. بدعت کے معنی یہ ہیں, بدعت کے معنی کہ دین میں, اس دین کے اندر اس شے کو شامل کرنا جو دین کا جز نہ ہو. نمبر ایک جو معصوم سے اور اہل بیت سے آئی ہے ڈیفینیشن وہی ہے کہ جو شے دین میں نہ ہو اسے دین میں شامل کرنا یہ بھی بدعت ہے, اور جو شے دین کا جز ہو اسے دین سے نکال لینا یہ بھی بدعت ہے. اب دین میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کیسے کیسے وہ نکالی گئیں وہ سب آپ کے سامنے ہے, اس سے مجھے کوئی جس کرنا نہیں ہے. تو ہم اس مجلسوں کے ذریعے سے بہت ہی پازیٹیو طریقے سے, مثبت طریقے سے سب کو گلے سے لگا کر, سینے سے لگا کر, پیار سے, محبت سے اہل بیت کے تعلیمات قرآن مجید کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں, بس تاکہ ہماری طرف سے اتمام حجت ہو جائے. 2-3 منٹ مجلس ختم کر رہا ہوں. مجلسوں کا جزو لا ینفک ہے حسین پر رونا, حسین پر گریہ کرنا. اب اس کی جو حقیقی مسئلہ ہے تو وہ تو میں نہیں جانتا, لیکن ابھی پڑھتے پڑھتے جو میرے ذہن میں مسئلہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ رونے میں کشش ہوتی ہے, رونے میں کشش ہوتی ہے. اگر کوئی آدمی سڑک پر کھڑے ہو کر ہنسنا شروع کر دے گا, آدمی گزرے گا دیکھتا ہوا ہنستا ہوا چلا جائے گا. کسی کو دیکھیں رو رہا ہے تو وہ قدرتی طور پر رک کے پوچھے گا تم کیوں رو رہے ہو. اگر اس کے سینے میں ذرا بھی انسان کا دل ہے, انسانیت ہے, کہے گا تم کیوں رو رہے ہو. اس لیے ہم نے حسین پر گریہ اس مجلس کا جزو لازم قرار دے دیا, اور معصوم کی طرف سے یہ ہے. یہ اسی لیے ہے کہ جب لوگ آنکھوں سے ہماری آنسو بہتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ آئیں گے اور پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہو. ہم حسین کا ذکر کریں گے, حسین کی مصیبتیں بیان کریں گے, اور پھر یہ بھی بتائیں گے کہ حسین نے کیوں جان دی, حسین نے کیوں شہادت قبول کی. اور جب یہ بتائیں گے تو اسی ذیل میں اہل بیت کے پورے تعلیمات آ جائیں گے. بس میری سبق ختم ہو گیا. کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ بدعت وہ ہوتی ہے جس کی بنیاد رسول کے بعد رکھی گئی ہو. عزاداری کی بنیاد کب رکھی گئی, اب یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. میں مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں, سر الشہادتین کو اٹھا کر دیکھ لیں, مدارج النبوت کو اٹھا کر دیکھ لیں, اور جو کتاب آپ کے دل چاہے اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کو اگر شہادت حسین پر
رسول ہنستے ہوئے دکھائی دیں تو آپ ہنسیے، لیکن اگر رسول روتے ہوئے دکھائی دیں تو پھر آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی میں آپ پر طعن یا طنز نہیں کر رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے۔ اپنی کتابوں کا آپ پڑھیں تو عاشور کے دن کے بارے میں صاحب تحفہ اثنا عشریہ جو بہت ہی اینٹی شیعہ عالم تھے، اس کے بعد بھی ہم ان کا احترام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بی بی ام سلمہ عاشور کے دن بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھیں کہ جو رسول حسین نے دی تھی۔ رسول نے کہا تھا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ حسین نے کہا تھا کہ نانی جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھیے گا میں شہید ہو گیا۔ تو جب سے حسین چلے گئے تھے بی بی بار بار جا کر اس مٹی کو دیکھتی تھیں، عاشور کے دن بار بار صبح کے بعد، ناشتے کے بعد، ظہر کے بعد، ظہر و عصر کے بیچ میں بی بی کہتی ہے میری آنکھ لگ گئی۔ تو میں نے دیکھا رسول خواب میں آئیں گے تو کیا کوئی اور آ سکتا ہے؟ مسلمان مجھ سے بتائیں، اور وہ بھی ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ بی بی بتاتی ہیں حضرت ام المومنین سلمہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول تشریف لائے ہیں اور عالم یہ ہے کہ سر و ریش کے پر غبار پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارا رسول رو رہا ہے، تمہارے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میں نے کہا کہ خدا کے رسول یہ آپ کا عالم کیا ہے، آپ کی آنکھوں کو اللہ نہ رلائے، یہ آپ کیوں اس طرح سے بلک بلک کر رو رہے ہیں، تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بی بی کہتی میں دیکھا کہ 2 شیشے جن میں خون تازہ جوش مار رہا تھا۔ کہا کہ ام سلمہ تم آرام سے سو رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں میرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ اے ام سلمہ تم سو رہی ہو، میں کربلا کے میدان میں تھا، صبح سے میں حسین کے شہیدوں کا خون جمع کر رہا تھا، یہ وہ خون ہے شیشوں میں جو میرے سامنے ہے۔ ام سلمہ کرتی ہیں گھبرا کر میری آنکھ کھلی، میں دوڑتی ہوئی ان دونوں شیشوں کے پاس آئی جس میں ایک میں حسین کی دی ہوئی مٹی تھی، ایک میں رسول کی دی ہوئی مٹی تھی۔ میں نے دیکھا کہ مٹی خون میں بدل چکی ہے۔ میں نے کہا بنی ہاشم کی عورتوں سن لو، میرا بچہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا